السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست، 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ عباسی خلافت کی راجدھانی بغداد خون میں نہا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا میں پھر کبھی مسلمانوں کو عزت و طاقت اور حکومت نہیں ملے گی۔ اب ان کی قسمت میں ذلت و رسوائی لکھی گئی۔ اس وقت ہر انہونی بات کی پیشن گوئی اور بھوشیوانی کی جا سکتی تھی، لیکن کوئی یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ جو آج مسلمانوں کے خون میں لت پت ہیں، جو آج مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، جو آج مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں، وہ کبھی مسلمان ہو جائیں گے اور بڑی بڑی مسلم ریاستوں اور مسلم حکومتوں کے بانی اور فاؤنڈر بنیں گے۔ لیکن جس کی امید نہیں تھی وہ چیز ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم اور بزرگان دین کی دعوت و محنت سے یہ جنگلی تاتاری مسلمان ہوئے اور بڑی بڑی مسلم ریاستوں اور حکومتوں کے فاؤنڈر اور بانی بنے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو تاتاری قوم کی ایک شاخ چغتئی کے اسلام لانے کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ واقعہ یہ ہے، شیخ جمال الدین ایرانی کسی ضرورت سے باہر جا رہے تھے۔ راستے میں غلطی سے شیخ اس علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں جو شہزادہ تغلق تیمور کی شکارگاہ کے لیے خاص تھا۔ جب سپاہیوں نے ایک ایرانی شخص کو شکارگاہ میں دیکھا تو اس کو برا فال سمجھا اور شیخ کو پکڑ کر شہزادہ کے پاس لے آئے۔ شہزادہ نے جب دیکھا شیخ کو اور ایک ایرانی شخص کو دیکھا تو غصے سے بالکل لال پیلا ہو گیا، اور اسی غصے کے عالم میں اس نے کہا، تم سے بہتر تو ایک کتا ہے۔ شیخ جمال الدین تاتاری کے اس نفرت بھرے انداز اور بات کو سن کر بہت ہی سنجیدہ انداز میں جواب دیا، ہاں، ہم کتے سے بھی زیادہ برے ہوتے اگر اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت اور ایمان کی دولت سے نہ نوازا ہوتا۔ یہ جواب ایسا تھا جس نے شیخ جمال الدین کا یہ جواب ایسا تھا جس نے شہزادہ تغلق تیمور کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا، بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، جب میں شکار سے فارغ ہو جاؤں تو شیخ کو میری خدمت میں حاضر کرو۔ جب شہزادہ شکار سے فارغ ہوا تو شیخ سے جا کر تنہائی میں ملا اور ان سے پوچھا، یہ کیا دین ہے اور کس چیز نے تمہیں یہ بات کہنے پر آمادہ کی؟ اس وقت شیخ جمال الدین ایرانی نے اسلامی تعلیمات کو بالکل بے خوفی کے عالم میں بالکل نڈر ہو کر پیش کیا، اور آخرت، جنت اور جہنم کا ایسا تذکرہ کیا کہ وہ شہزادہ کا دل دہل گیا اور وہ اسلام لانے پر راضی ہو گیا۔ شہزادے نے کہا کہ میں اس وقت اسلام قبول نہیں کرتا، اگر میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تو میں اپنی رعایا کو اسلام پر نہیں لا سکتا، اس لیے آپ جائیے، جب آپ کو یہ خبر پہنچے کہ میں بادشاہ بن گیا ہوں، باپ دادا کی گدی میرے پاس آ گئی ہے، اس وقت آپ میرے پاس آئیے۔ شیخ جمال الدین اپنے وطن واپس ہو جاتے ہیں اور تغلق تیمور کے بادشاہ بننے کا انتظار کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ان کی زندگی میں پیش نہ آیا۔ جب شیخ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیخ رشید الدین کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، جب تمہیں یہ خبر پہنچے کہ تغلق تیمور بادشاہ بن گیا ہے تو تم ان کے پاس جانا اور میری بات ان سے کہنا۔ شیخ کی وفات ہو جاتی ہے، اس کے بعد شیخ رشید الدین بھی انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی سالوں کے بعد انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ تغلق تیمور بادشاہ بن گیا ہے۔ وہ فوراً اپنے والد کے وصیت کے مطابق تغلق تیمور خان کے محل کے پاس پہنچتے ہیں اور محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن درباریوں نے انہیں روک دیا اور ان سے کہا کہ آپ کیوں اندر جانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کیا وجہ ہے جو آپ اندر جانا چاہتے ہیں، اور اس طرح شیخ رشید الدین کو اندر جانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ اب شیخ جمال الدین سوچنے لگے کس طرح اپنے والد کی وصیت تغلق تیمور کو پہنچاؤں۔ اسی ادھیڑ بن میں انہیں ایک رائے اور ایک ہیلا، ایک ٹرک سمجھ میں آئی۔ انہوں نے یہ کیا کہ محل کے باہر
اذان دے کر نماز پڑھنے لگے، اور کئی دن تک ایسا چلتا رہا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، فضا میں ابھی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت شیخ رشید الدین نے بہت زور سے اذان دی، آواز اتنی تیز تھی کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، اور اس نے غصے میں کہا کون ہے جو بادشاہ کی نیند کے خیال نہیں کر رہا، لاؤ انہیں پکڑ کر۔ شیخ رشید الدین کو سپاہیوں نے پکڑ کر دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو، کیوں تم یہ آوازیں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تب شیخ رشید الدین نے اپنے والد کی پوری بات تغلق تیمور سے بتائی۔ تغلق تیمور نے کہا ہاں مجھے وہ پورا واقعہ یاد ہے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنے وزیروں کو بلایا، اپنے منسٹروں کو بلایا، ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، ان لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور اس طرح ایک دن میں، صرف ایک دن میں 1,60,000 لوگ مسلمان ہوئے۔